اور یہ مسئلہ اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ اکثر نام، جی ہمیں نام بتائیے، بچے کا نام رکھنا ہے، کس حرف سے بچے کا نام شروع کیا جائے، فلاں نام رکھنا درست ہے کہ نہیں ہے، اس کے متعلق شاید درجنوں سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم صرف ایک بات کو سمجھ لیں کہ اسلامی نام کون سا ہوتا ہے، تو شاید ہمیں تمام سوالات کے جوابات ایک جواب سے دے سکتے ہیں۔ اسلامی نام کون سا ہے؟ نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بچہ جو اس کا نام رکھا جائے گا، ساری زندگی اس نام سے اس کو پکارا جائے گا، اس کی پہچان وہ نام بنے گا، اس نام کے اچھے اور برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ مختلف لوگوں کے نام تبدیل کیے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں پہلا صاحبزادہ اللہ نے عطا فرمایا، آپ نے نام رکھا حرب۔ حرب کا مطلب جنگ یا جنگجو، لڑاکا، تو آپ نے نام بدل دیا، حسن نام رکھا۔ دوسرا صاحبزادہ اللہ نے عطا فرمایا، پھر نام رکھا حرب، جنگجو، بہادر، آپ نے پھر نام تبدیل کر کے حسین رکھا۔ تو آپ نے نام بھی تبدیل فرمائے ہیں، لقب بھی تبدیل فرمائے ہیں، اور کنیت کسی کو کہ اپنے اولاد کے نام سے پکارنا، جیسے حضور کی کنیت مبارکہ ابو القاسم تھی، قاسم کے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بعض مرتبہ کنیت بھی تبدیل فرمائی۔ اس کی تفصیلات ہیں۔ اور کیوں تبدیل فرمائے نام، لقب، کنیت؟ کیونکہ ان کے برے اثرات اس شخص پر یا اس کی آنے والی نسلوں پر پڑ سکتے تھے۔ اور ایسے بھی ہمیں شواہدات ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے نام تبدیل نہیں کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہماری نسلوں پر اس نام کے جو برے اثرات تھے وہ ہم پر پڑتے رہے۔ تو اس لیے اچھا اسلامی نام رکھنا، جہاں ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے پہلا تحفہ دیتے ہیں، وہاں اس کی اہمیت بھی بڑی زیادہ ہے۔ اسلامی نام میں دو باتوں کا خیال رکھا جائے۔ جس نام میں دو باتیں دونوں پائی جائیں یا دونوں میں سے کم از کم ایک بات پائی جائے، تو ہر وہ نام جس میں دونوں باتیں ہوں، دو شرطیں ہوں، یا ایک شرط کم از کم پائی جائے، وہ اسلامی نام کہلائے گا۔ اسلامی نام کہلائے گا۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ اس نام کا مطلب اچھا بنتا ہو، اس کا جو معنی ہے لفظ کا، وہ معنی اچھا بنے، درست معنی سے۔ حسن کا معنی بہت اچھا ہے، حسین کا معنی بہت اچھا ہے۔ جتنے بھی اچھے نام ہیں اسلام میں، ان میں پہلی شرط کہ ان کا مطلب، ان کا معنی اچھا بنتا ہو۔ اور دوسری شرط جو اس پہلی شرط سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں اور بندیوں کا نام ہونا چاہیے، یعنی اس نام کی نسبت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے فرما بردار بندوں میں سب سے بڑے فرما بردار انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور پھر صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بنات طیبات ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں۔ تو جو اللہ کے فرما بردار بندے اور بندیاں ہیں، ان کے ناموں سے نسبت ہو، ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھنا، یہ دوسری شرط ہے، لیکن پہلی شرط سے بھی اہم ہے۔ تو اب وہ نام سب سے بہتر ہے جس میں معنی بھی اچھا بنتا ہو اور اس کی نسبت بھی اچھی ہو۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن، ان دو ناموں کو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ نام قرار دیا ہے۔ تو عبداللہ، عبد الرحمن، ہر وہ نام جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس بندے کی نسبت ہو جائے۔ عبد الغفار، عبد الجبار، عبد الوہاب، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں، ان اسماء گرامی کے ساتھ جوڑ دینا یہ سب سے بہترین نام کہلائے گا۔ پھر اسی طرح پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھنا اور اولیاء کرام کے ناموں پر نام رکھنا، تو نسبت اگر ٹھیک ہے تو معنی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ معنی جو بھی بنے، چاہے اس کے معنوی اعتبار، لفظی اعتبار سے مطلب اگر درست نہیں بھی بنتا، لیکن اس کی نسبت بہت اونچی ہے، اللہ کے کسی محبوب بندے اور بندی کا نام ہے، تو تب بھی وہ نام رکھنا جائز ہے۔
بالکل ٹھیک ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس کے غلط معنی کا بھی اس شخص پہ کوئی برا اثر انشاءاللہ نہیں پڑنے والا۔ اور اگر نسبت بھی ٹھیک ہے اور اس کا معنی بھی ٹھیک ہے تو پھر ایسے نام کا کوئی برا اثر اس انسان پہ نہیں پڑتا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ جی فلاں نام بھاری ہو گیا، جی کیا نام رکھا ہے؟ علی نام رکھا ہے، اچھا جی کیا نام رکھا ہے؟ عبد الرحمن ہے، لیکن یہ نام بھاری ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس نام کی نسبت بھی اچھی ہو اور معنی بھی اچھا ہو، یا ان دونوں میں سے ایک بات پائی جائے تو وہ نام بھاری نہیں ہوتا، اس نام کا کوئی برا اثر انسان کی شخصیت پہ نہیں پڑتا۔ لیکن اگر اس عقیدے کے بغیر کہ نام بھاری ہو گیا، نام بھاری پڑ گیا، اس کے بغیر اگر کوئی نام تبدیل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نام تبدیل ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ نام رکھنے کے بعد تبدیل کر دیا تو جائز ہے۔ لیکن عقیدے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلامی نام بھاری پڑ گیا۔ اسی طرح جو علم العادات، علم الرمل، علم الجفر وغیرہ کے ذریعے سے عدد نکال کر جس بچے کا نام ہا سے شروع ہونا چاہیے، اس کا پہلا عدد سین ہونا چاہیے، سواد ہونا چاہیے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ غیر شرعی طریقہ کار ہے نام رکھنے کا، لوگوں نے اپنے کاروبار چمکانے کے لیے یہ طریقے رائج کیے ہوئے، اور اچھے خاصے لوگ بھی ان کے بہلاوے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو نام کا پہلا حرف یا عدد کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل دیکھنا یہ ہے کہ نسبت اور اس کا معنی دونوں اچھے ہونے چاہیے، یا کم از کم اس کی نسبت اچھی ہونی چاہیے، یا کم از کم اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا ہر نام اسلامی نام کہلائے گا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ انبیاء، صلحاء، اولیاء، بزرگان دین کے نام پر بچوں کے نام رکھے جائیں گے تو اس کے نورانی روحانی اثرات انشاءاللہ ضرور اس انسان کی شخصیت پر پڑتے رہیں گے۔ اسی طرح محمد نام رکھنا یہ بھی بالکل جائز ہے۔ محمد نام رکھنا، بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام محمد تھا، امام بخاری کا نام محمد تھا، امام ترمذی کا نام محمد تھا، اسی طرح ابن ماجہ کا نام محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی، امام محمد بن اسماعیل بخاری، اسی طرح امام ترمذی کا نام محمد ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید جو فقہ حنفی کے مؤلف ہیں، بڑے امام، ان کا نام امام محمد تھا۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ بلکہ عربوں کے ہاں آج بھی اور پہلے زمانے میں، قدیم زمانے کے اندر بھی کئی نسلوں کے نام وہ لوگ محمد رکھتے تھے۔ 7 نسلیں گزری ہیں، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، 7 پیڑھیوں میں، نسلوں میں محمد نام رکھتے تھے۔ وجہ کہ حضور کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب ہے، وجہ کہ اس سے بہتر نام کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ دنیا میں اپنے نبی کا نام وہ رکھ دیتا۔ اس لیے محمد نام رکھنا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ باقی رہا جہاں تک یہ سوال کہ لوگ نام بگاڑ دیتے ہیں تو پھر کیا بنے گا، تو جی اس میں غلطی اور گناہ نام بگاڑنے والوں کی ہوگی، ان کے ذمہ یہ بات ہوگی، نام رکھنے والے اور جس کا نام ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اس خطرے کی وجہ سے کہ لوگ نام بگاڑ دیں گے تو اچھے نام اگر رکھنے چھوڑ دیے جائیں تو پھر تو کوئی نام رکھنا نہیں چاہیے۔ پھر تو حضور کے اسماء گرامی بے شمار ہیں، احمد بھی حضور کا نام ہے، رشید بھی حضور کا نام ہے، بشیر بھی حضور کا نام ہے، نذیر بھی حضور کا نام، پھر تو مصطفیٰ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، کوئی نام اچھا نام ہم نہیں رکھ سکیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس نام کو بھی بگاڑ دیں، لوگ اس نام والے کو بھی برا کہہ دیں۔ تو یہ خدشہ قابل عمل نہیں ہے کہ اس خدشے کی بنا پہ کہ لوگ ادب نہیں کریں گے تو اس لیے محمد نام ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ یہ اچھا نام جو قرآن میں کہا سورہ حجرات کے اندر وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے ناموں سے مت پکارو، اچھا نام رکھو، اس اچھے نام کو اچھے طریقے سے پکارو، یہ تربیت معاشرے کو دینی چاہیے۔ تو بہرکیف یہ ناموں کے متعلق چند سوالات کے جوابات ہیں۔ اسی طرح اس سے متعلق یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، مذکر اور مؤنث کا خیال رکھنا چاہیے۔
فرض کیجیے اب مزمل نام ہے، مزمل، مدثر، یہ حضور کے اسماء گرامی۔ اب یہ کسی بچے کا نام تو رکھا جا سکتا ہے، کسی بیٹی کا نام مزمل مدثر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ملائکہ نام رکھا جاتا ہے، ملائکہ تو فرشتوں کے نام میں سے آتا ہے، یہ تو فرشت، ملک کی جمع ہے ملائکہ نام نہیں رکھا جاتا کیونکہ وہ انسانی ناموں میں سے نہیں ہے، فرشتوں کی جمع ہے ملائکہ، تو انسان ایک فرد کا نام کیسے ملائکہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ناؤن ہوتا ہے، اسم نام رکھا جاتا ہے، ورب فعل جو ہے ورب وہ نام نہیں ہو سکتا ہے، جیسے اقرا عربی زبان میں فعل امر ہے، اقرا کا مطلب تم پڑھو، تو اقرا نام نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ یہ ورب ہے، فعل ہے، اسم ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے گرامر کے اعتبار سے بھی ناموں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نام اگر لڑکے کے لیے رکھنا ہے تو وہ لفظ مذکر ہو یا عرب میں مذکر استعمال ہوتا ہو، اور اگر وہ مؤنث ہے تو پھر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ اگر وہ انسان اور انسانوں کے علاوہ کسی اور چیز کا نام، کسی اور مخلوق کا نام تو وہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو تقریباً ہر بچے کی پیدائش پہ ہر گھر میں یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ بچے کا یونیک نام ہونا چاہیے، ایسا یونیک نام جو کائنات میں کسی کا نہ ہو۔ تو کہ یہ اچھی چیز ہے بچے کا نام وہ رکھا جائے جو نیا نام ہو، لیکن اس نئے نام کی خواہش میں ایسا نہ ہو کہ نام اس کا ایسا عجیب و غریب رکھ دیا جائے کہ وہ مذکر، لڑکی ہے تو مذکر کا نام رکھ دیا، لڑکا ہے تو مؤنث کا نام رکھ دیا، کسی فرشتے کے نام پہ جبرائیل فرشتے کا نام ہے، یہ فرشتوں کے لیے تو ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے یہ نام کوئی اور نام ہونا چاہیے۔ پھر ناموں کے اندر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نام مسلمانوں کے اندر رائج ہو۔ لوگ یونیک نام کے چکر میں پڑھ کر ہندوؤں کے نام کو رکھ رہا ہوتا ہے کہ جی مسلم معاشرے میں تو یہ نام نہیں، نیا نام ہے، تحقیق کرتے نہیں، جب نام رکھ لیا بچہ اس نام سے مشہور ہو گیا، برتھ سرٹیفکیٹ پہ ان چیزوں پہ اس کا نام آ گیا، بعد میں کسی نے بتا دیا کہ جی یہ تو ہندو کا نام، اب مصیبت پڑ گئی کہ ساری اسناد، سارے ڈاکومنٹس اس کے تو اس نام پر بنے ہوئے۔ تو نام رکھتے وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو لفظ ہے وہ مسلم معاشرے کے اندر رائج ہو، کسی ہندو کا نام نہ ہو، کسی عیسائی کا نام نہ ہو۔ اب ڈیوڈ وہ ان کے ہاں رائج ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اب ہم ڈیوڈ نہیں رکھیں گے، ہم وہ داؤد رکھیں گے، کیونکہ قرآن نے تو آتینا داؤد زبورا، قرآن نے کہا کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، قرآن نے داؤد کہا تو ہم داؤد رکھیں گے، ہم سلیمان رکھیں گے، ہم یوسف رکھیں گے، ہم شعیب رکھیں گے، ہم موسیٰ رکھ دیں گے، عیسیٰ رکھ دیں گے، لیکن وہ تلفظ رکھیں گے جو ہمارے قرآن و سنت کے اندر جو رائج ہوگا۔